الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر اس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اچھی لائف ہوتی کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو بڑا اس سے متعلق ہے وہ کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس اچھی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ دو ایریاز ہیں جہاں پہ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوگا کہ اچھی زندگی ہے کیا اور پھر اس اچھی زندگی کو پانے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے، تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اپنے اندازے سے، اپنے سیلف ڈیفائنڈ جو کرائیٹیریاز ہیں، خود سے ایک امیج بنایا ہوا ہے، خود سے ایک ذہن کے اندر اس چیز کا خاکہ ہے کہ بھئی یہ اچھی زندگی ہوگی، وہ خود سے بنا لیا، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے راستے بھی خود ہی بنا لیے، اور ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی دیکھا ہے تو پھر انسان جب وہ سب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے کہ اچھی زندگی یہ سب کچھ حاصل کرنے سے ہو جائے گی، وہ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، ہمیں ملی ہی نہیں ایسی زندگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور بہت رحمت ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں دین اسلام عطا فرمایا، اور اس دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام چیزیں بتائیں کہ اچھی زندگی ہوتی کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس اچھی زندگی کو گزارنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ مختلف اصول بتائے، مختلف اعمال بتائے کہ کن کے ذریعے سے تم اچھی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے گزار سکتے ہو۔ آج انہی میں سے ہم ایک آیت کے بارے میں بات کریں گے، سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں دو اعمال یا یوں کہہ دیجیے کہ دو کام کرنے والے بتائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم اچھی زندگی گزارو تو اس کے لیے تم دو چیزیں کر لو۔ پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ پہلا کام تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے معافی مانگو، استغفار کرو۔ استغفار کیا چیز ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اگر اپنی زندگی میں دیکھے تو ہم بہت سارے اچھے اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو معافی انسان کس چیز پہ مانگتا ہے کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان پہ معافی مانگی جاتی ہے۔ تو جو نیک اعمال ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو کہ جو بھی تم سے غلطیاں ہوئیں، جو بھی تم سے گناہ ہوئے، جو بھی اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، ان پہ اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اور استغفار جو ہے، جو معافی مانگنا ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ معافی وہی انسان مانگے گا نا جس کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوگی کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ یعنی یہاں پہ ایک چیز ہمیں اور کلیئر ہوتی ہے کہ انسان اپنی لائف میں، اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، کچھ ایسے ریلیشن شپس جو بہت اہم ہوتے ہیں، جن کی ہر بات ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ریلیشن شپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے
میرا اس شخص سے تعلق خراب ہو اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ہم اس عمل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس رویے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر اس بات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو سب سے اہم ترین انسان ہے وہ ناراض ہونے کا اس میں خدشہ ہوگا، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی غلطی سے ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے جا کے کیا کرتے ہیں، اس کو فوراً منانے کی کوشش کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اس سے جا کے کیا کرتے ہیں، اپولوجائز کر لیتے ہیں کہ دیکھو میں بس اس وقت اس سچویشن میں میں تھوڑا جذباتی ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں نے یہ بات کہہ دی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن انسان یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں وہ دوسرا شخص اہم ہے تبھی تو یہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کی آپ کی زندگی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو اس کے راضی یا ناراض ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص، میں یوں کہوں کہ بہت سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ لیکچر سنتے ہیں اور ان میں سے بہت سے فالوورز بھی ہیں۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے فالو کرتا ہے لیکن میں اسے نہیں جانتا اور وہ ویسے ہی کسی بات پہ ناراض ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، تو مجھے کو فرق پڑے گا؟ مجھے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ناراض ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ کس بات پہ ناراض ہے۔ لیکن اگر میرے گھر والوں میں سے کوئی قریبی مجھ سے ناراض ہوگا تو میں فوراً کیا کروں گا؟ میں جا کے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب تک وہ معاملہ سیٹل نہیں ہو جائے گا میرے اپنے دل پہ بوجھ ہوگا، میری اپنی کوالٹی آف لائف خراب ہوگی۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں جا کے معافی مانگوں گا۔ اگر میں واقعی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ ریلیشن شپ اہم ہے، اگر میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ریلیشن شپ میرے لیے اہم ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، میں معافی بھی نہیں مانگوں گا، میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے، آتا ہے آئے، نہیں آتا مجھے نہ آئے، کیونکہ میرے لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کی زندگی میں اللہ اہم ہے، اللہ کی اہمیت ہے، اللہ ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، تو وہ لوگ ہوں گے پھر جو جا کے کیا کریں گے؟ پہلے تو وہ اوائڈ کریں گے کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہو کہ میں اللہ کو ناراض کروں، لیکن اگر غلطی ہو گئی تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ جا کے اللہ سے معافی مانگیں گے کہ نہیں اللہ ٹھیک ہے، میں مجھ سے غلطی ہوگی لیکن میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ معافی وہی شخص اللہ سے مانگتا ہے جو کہ اللہ جس کی زندگی میں اہم ہے اور جس کا اللہ سے تعلق ہے، وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے معافی مانگنے والا ہوتا ہے، یہ اس انسان کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اس شخص کا اللہ پہ ایمان تھا، اللہ اس کے لیے اہم تھا، اللہ کا تعلق اس کے لیے اہم تھا، اللہ کا راضی رہنا اس کے لیے اہم تھا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اس کے لیے اہم تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین اس کے دل میں تھا، اللہ کو اپنا رب اس نے مانا ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ مجھے دنیا میں بھی اللہ نے بھیجا ہے، وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں، تو میں کسی حال میں بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں اس اللہ کو ناراض کروں، تو اس لیے مجھے کیا کرنا ہے کہ اب مجھ سے جو غلطی ہوگی میں اس اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگوں گا۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور استغفار جو کرنا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ قیامت والے دن جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار نکلے گا، یعنی وہ اپنی دنیا کی زندگی میں کثرت سے استغفار کرتا تھا، اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ اور جو انسان اللہ سے معافی مانگنے والا ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ فریش رہتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کرنا جو ہے پہلا عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کرنے والا کیا کام ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور پھر دوسرا عمل کیا بتایا؟ ثم توبوا الیہ، اور پھر تم اس کے سامنے اس کے حضور توبہ بھی کرو۔ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنا، رجوع کرنا۔ اور استغفار اور توبہ اکثر جگہ پہ قرآن میں الگ الگ بھی آیا ہے، کچھ جگہوں پہ اکٹھا بھی آیا ہے۔ معافی مانگنا، استغفار جو وہ کیا ہے، وہ تو ماضی سے متعلق جو گناہ ہیں ان پہ انسان معافی مانگتا ہے، اب تک جو ہو چکا پاسٹ میں
یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ وہ معاف کر دے، یعنی میرا جو ماضی ہے اس کو صاف کر دے۔ اور توبہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کی طرف فیوچر میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب آئندہ میں یہ سب کام نہیں کروں گا۔ اور توبہ انسان کے لیے واپسی کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ انسان اب واپس ایک ایسی زندگی کی طرف آ رہا ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری والی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں کیا تھا؟ ہمیں جنت میں پیدا کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام جو تھے انسان تھے، اور ان کا جو اصل ٹھکانہ کیا تھا؟ وہ جنت تھی، اور جنت میں رہتے ہوئے کیا تھا؟ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ لیکن اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے کیا ہوا کہ اچانک ایک غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد کیا ہوا کہ ایک غلطی ہوگی جو کہ ان کو اللہ کے اس رستے سے اس نے ہٹا دیا۔ تو وہ جو صراط مستقیم تھا اور ان کو جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار رہے تھے، ایک حکم اللہ نے جو کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اس شجر کے قریب مت جانا، شیطان نے وہی کام کرا دیا۔ تو کیا ہوا کہ وہ اس ٹریک سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے، اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو معاف کیا، اور پھر واپس وہ دوبارہ اسی ٹریک پہ آگے جو کہ صراط مستقیم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور گزارنے والا ہوتا ہے، لیکن جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کو صراط مستقیم پہ اول تو آنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی انسان صراط مستقیم پہ چلنا شروع کرے تو شیطان کانسٹنٹلی اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی اطاعت والی زندگی سے، جو صراط مستقیم سے ہٹ کے اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ ایک غلط ایگزٹ لے جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ واپس وہ لوٹ کے اپنے اسی اصل رستے کی طرف آ جاتا ہے جو کہ صراط مستقیم ہے۔ یہ اس کا پلٹنا ہوتا ہے۔ وہ توبہ انسان کو واپس اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ استغفار بھی کرو، جو ماضی میں تمہارے گناہ ہوئے ان پہ معافی مانگو، اور اب تم واپس اللہ کے رستے پہ آ جاؤ۔ اب تم نے نیک اعمال والی زندگی گزارنی ہے، اب تم نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے، تاکہ یہ دو اعمال جب ہوں گے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم یہ دو کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں عطا کروں گا ایک بہترین سامان زندگی۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کمٹمنٹ آ گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں فرمایا ہے تو ہم سب کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جب اللہ نے کہا ہے کہ تم دو کام کرو، استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو اور توبہ کرو اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا شروع کر دو، تو اس کے بدلے میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھا سامان زندگی عطا فرماؤں گا، متاعا حسنا۔ اب متاعا حسنا کیا ہے؟ اچھا سامان زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی کیا ہے؟ کوالٹی لائف کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے انسانوں کی بہت بڑی تعداد نے دھوکہ کھا لیا۔ جب بھی ہم کوالٹی آف لائف کی بات کرتے ہیں یا گڈ کوالٹی آف لائف کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ امیج کیا آتا ہے؟ ایک اچھا سا گھر ہوگا، زبردست سی گاڑی ہوگی، اچھا فلرش کرتا ہوا بزنس ہوگا، اور کچھ فین فالوئنگ ہوگی، لوگوں کے درمیان تعریف ہوگی، لوگ میرے آگے پیچھے ہوں گے، ہر جگہ پہ میرے چرچے ہوں گے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی زندگی ہے۔ اگر یہ اچھی زندگی ہوتی تو یہ سب کچھ تو فرعون کے پاس بھی تھا، لیکن کیا فرعون کی زندگی اچھی زندگی تھی؟ فرعون کی زندگی کو ہم اچھی تو نہیں کہتے۔ آج سب اگر ہم دیکھیں تو فرعون کا جب بھی نام آتا ہے، تذکرہ آتا ہے، تو کوئی اچھے الفاظ میں اس کو یاد تو نہیں کرتے، لیکن یہ سب چیز تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ محلات تھے، بڑے بڑے خزانے تھے، ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جن کے اوپر وہ حکومت کرتا تھا۔ ہی ہیڈ ایوری تھنگ۔
جو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی. اللہ کے نزدیک اچھی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالدار ہوگے, گاڑی دوں گا تمہیں. متاعن حسنہ جب اللہ کہتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں گاڑی دے دوں گا, تمہیں جو ہے وہ بڑا گھر دے دوں گا. یہ سب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اصل چیز جو متاعن حسنہ میں کیا ہے کہ وہ تمہیں ایسی زندگی عطا کرے گا جو ہر چیز تمہارے لیے حلال ہوگی, رزق حلال عطا کرے گا, تمہارے دل کا سکون عطا کرے گا, تم اپنے گھر میں خوش ہوگے. تمہیں اگر اولاد عطا کرے گا تو نیک اولاد عطا کرے گا, تمہیں دنیا میں عزت عطا کرے گا, تمہیں دنیا میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری سچی محبت ڈال دے گا, لوگ حقیقت میں تمہاری عزت کریں گے اور تم سے محبت کریں گے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ متاعن حسنہ میں. اور یہ سب چیزیں مال کے ساتھ, اچھے گھر کے ساتھ, اچھی گاڑی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ بھی چیزیں اللہ اس میں شامل کر دے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے تمہیں یہ ایک اعلیٰ قسم کا لیوش لائف سٹائل نہ ملے, بہت بڑا گھر نہ ہو, بہت بڑی گاڑی نہ ہو, بہت اچھا بزنس نہ ہو, ایک بہت ایوریج قسم کی چھوٹی سی اسپیس ہو تمہارے پاس جس میں تم اچھی زندگی گزار رہے ہو, لیکن اس جگہ پہ بھی اللہ تمہیں سکون والی زندگی عطا فرمائے گا. اور یہ چیز اس وقت آج کے دور میں لوگوں کو اتنی واضح طور پہ سمجھ آ چکی ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہر چیز ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو مال کمانے کے ذرائع ہیں وہ تو بہت آسان ہو گئے نا. ہر بندے نے چینل بنا لیا, ہر بندے نے اپنا پیج فیس بک پہ پیج بنا لیا, ہر دوسرا بندہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ہے, ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کر کے فیم حاصل کر رہا ہے. بیٹھے بیٹھے وائرل ہو گئے, بیٹھے بیٹھے پیسے آنا شروع ہو گئے. تو مال سب تو آ گیا, لیکن یاد رکھیں کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ نہیں ہے, اللہ کو چھوڑ کے کبھی بھی کوئی انسان متاعن حسنہ جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا, اچھی زندگی نہیں ہو سکتی. ہاں آپ اس کو یہ کہتے ہیں بڑا مالدار ہے, بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا بھائی, وہ بہت ریئل اسٹیٹ کا ایک ٹائکون بن گیا, بزنس ٹائکون بن گیا, یہ ٹائٹلز تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس متاعن حسنہ ہے, اس کے پاس اچھی زندگی ہے. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں لوگ ملینئرز ہیں, میں پرسنلی جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو کہ ملینئرز ہیں, اچھے اچھے کنٹریز کے اندر وہ ہیں, لیکن ان کے دل جو ہے ان میں سکون نہیں ہے, ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے, ان کے آفیسز میں ان کو سکون نہیں ہے, ان کی لائف میں ان کو سکون نہیں ہے. اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سارا مال لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن سکون اللہ پیسے سے تھوڑا ہی دیتا ہے. جس دل میں اللہ نہیں ہے, جس زندگی میں اللہ نہیں ہے, اور جس انسان کی زندگی میں اللہ سب سے اہم نہیں ہے, پرائرٹی میں بھی سب سے اوپر نہیں ہے, تو کبھی بھی وہ انسان ایک مطمئن اور اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متاعن حسنہ کے مقابلے میں متاع الغرور کا بھی ذکر کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ فرق جو ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کس کے لیے متاعن حسنہ ہوگا اور کون متاع الغرور میں پڑ جائے گا, یہ فرق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے بتایا. مومن کے لیے جب ایمان والا اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ اس مومن کے لیے یہ دنیا بھی جو ہے وہ متاعن حسنہ بنا دیتا ہے, یہ دنیا بھی بہترین بنا دیتا ہے, اور اس کے لیے آخرت بھی بہترین ہے. اور جو کافر ہوتا ہے وہ جو اللہ کو نہیں جانتا, جو قرآن کو نہیں مانتا, یا ایون مسلمانوں میں بھی جو ہیں تو مسلمان لیکن وہ اپنی زندگی گزارنے کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور وہ جو طریقے ہیں وہ قرآن سے نہیں لیتے, تو ان کے لیے بھی پھر یہ دنیا کیا بن جاتی ہے؟ متاع الغرور بن جاتی ہے, یہ دھوکے کا سامان بن جاتی ہے. وہ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ بلڈنگیں دیکھ کے, اس دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے, لوگوں کے لائف سٹائل دیکھ کے, بڑے بڑے ولاز دیکھ کے, اور اس دنیا کے اندر جو بھی اٹریکشنز ہیں ان اٹریکشنز کو دیکھ کے ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور وہ یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی اصل یہی چیز ہے,
اس کو انجوائے کر لو، اسی میں اپنے جو ہے مزے اڑا لو، اسی میں سارے انٹرٹینمنٹ حاصل کر لو، اپنی ساری خواہشات یہیں پہ پورے کر لو. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صحیح طریقے سے کر رہے ہو یا غلط سے کر رہے ہو، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. ان کو نہ پتہ ہوتا ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے. ان کے لیے صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب تمہارا جس وقت جہاں پہ جو کرنے کا دل کر رہا ہے کر لو بھائی. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، مزے اڑا لو. اس کانسیپٹ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو بھی انسان قرآن سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، وہ اس دنیا سے دھوکہ کھا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. کیونکہ اللہ نے جو قرآن دیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی اس وقت بینیفیشیل ہے جب مسلمان اس قرآن کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ، یقین کے ساتھ ساتھ اس کتاب پہ اس درجے کا یقین لے کر آئیں کہ نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے. اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اصول قرآن سے لینے ہیں. ہم مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اصول قرآن و سنت سے لینے ہیں. تو جو انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس رول کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ اس کو اس دنیا کا غرور دکھا دے گا، اس کو فہم دے دے گا کہ بھئی اس کے دھوکے میں مت پڑنا، اور اس کے دھوکے سے بچتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو اس دنیا میں بھی متاع حسنہ دے گا. اور جو انسان اس چیز سے ہٹ گیا تو پھر کیا ہوگا، وہ دنیا سے دھوکہ کھا جائے گا اور آنے والی زندگی میں بھی اس کے لیے ناکامی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس دنیا کی جو حقیقت سمجھ جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جب مومن اس کی حقیقت سمجھ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس دنیا کو جنت نہیں سمجھتا. اس کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ کس قسم کی جگہ ہے، یہاں پہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنے لمبے چوڑے جو پلاٹس بنا رہے ہیں اور گھر بنا رہے ہیں اور بینک بیلنسز ہیں، اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن مر جائیں گے. اور مرنے کے بعد جو ہے سب تو چلا جانا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے مومن اپنے آپ کو اس دنیا میں اللہ کی شریعت کا پابند رکھتے ہوئے، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، وہ خود اپنے آپ کو ان حدود کے اندر قید کر لیتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کی وہ دی ہوئی حدود جو ہیں وہ اتنی وسیع ہیں کہ اللہ نے انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات پوری کرنے کا جو راستہ ان حدود کے اندر مکمل رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ایمان والا جب اس دنیا میں قید خانہ سمجھتا ہے تو قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا مر جائے گا. قید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کر لیتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ہر ضرورت اور خواہش جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے. اور آپ دیکھیں گے سبحان اللہ کہ ایک ایمان والا بھی کبھی کبھی ایگزیکٹلی وہی لائف سٹائل اچیو کر سکتا ہے جو کہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا. دنیاوی اعتبار سے اللہ ایمان والے کو بھی مال دے سکتا ہے، اور اللہ نے دیا ہوا ہے، پہلے بھی دیا اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہیں ایمان والے، اللہ نے ملینئرز بنائے، بلینئرز بھی بنائے. تو اللہ عطا کر سکتا ہے اور اللہ عطا کرتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے اس کو دنیا میں جو کچھ مرضی مل جائے، ایمان والا کیا کرتا ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی گائیڈ لائنز کو جانتا ہے کہ میں نے اس میں ان حدود میں رہ کے جو زندگی گزارنی ہے. کافر کے لیے کوئی حدود نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے جنت ہے، یہیں ایشی کرنی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اس دنیا کو جنت سمجھ جاتا ہے. حالانکہ ایمان والا کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ، یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک ایلوژن ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور پھر کیا ہے میں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو یہاں پہ کیا کہ اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ دو کام کر لو، استغفار کرو اور توبہ کرو، تو کیا ہوگا کہ اس سے تمہیں جو ہے وہ ایک خاص کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائے گا، متاع حسن عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر کمبینیشن دیکھیں نا استغفار اور توبہ کا، ایک اور بھی اس میں بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ اگر انسان دنیا کے اعتبار سے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھ بھی لیں کہ بھی چلیں مان لیا کہ مال ہی آپ کے سیٹسفیکشن کا ذریعہ ہے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، سب کچھ مل گیا آپ کو، اگر وہ سب آپ کے پاس ہے
لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر گناہوں کا ایک پلندہ بھی لادا ہوا ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہیں کرا لیتے، آپ اپنی ان تمام نعمتوں کو بھی اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے جس طرح ان کو انجوائے کرنے کا مزہ آتا ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا، گھر دیا، گاڑی دی، اللہ دیتا ہے، اللہ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ أَنْهَارًا. اللہ نے استغفار کرنے کے اوپر بہت ساری چیزوں کا وعدہ کیا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو، وہ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا جو کہ تمہارے لیے خیر والی بارش ہوگی، وہ تمہیں مال عطا فرمائے گا، وہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، وہ تمہیں جو ہے وہ باغات عطا فرمائے گا، وہ تمہیں نہریں عطا فرمائے گا. بہت ساری چیزیں اللہ نے، سب چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے ہیں. لیکن اگر کسی نے یہ ساری چیزیں تو حاصل کر لیں لیکن اس کی زندگی میں گناہ ہیں، تو وہ گناہوں کے ہوتے ہوئے ان تمام نعمتوں کو بھی اس طرح انجوائے نہیں کر سکے گا. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ دنیا میں بھی ہمیں ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جو کہ مال کے اعتبار سے وسعت والی ہے، اچھا فائنینشلی انسان ایک اچھی لائف سٹائل ہے، تو اس میں سے بھی اس کو بھی فلی انجوائے کرنے کے لیے اور اس کا بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ انسان ایک سیٹسفائیڈ لائف اس وقت تک نہیں گزار سکتا جب تک گناہوں سے استغفار نہ کرے اور اللہ کی اطاعت والی زندگی نہ گزارے. جب آپ گناہوں سے استغفار کر لیں گے، معافی مانگیں گے اور توبہ والی زندگی گزاریں گے، تو پھر وہ مال جو ہے وہ بھی آپ کے لیے خوشی کا سبب ہوگا، وہ بھی آپ کے لیے راحت کا سبب ہوگا، آپ کا گھر آپ کے لیے راحت کا سبب ہوگا، آپ کی وہ ساری نعمتیں آپ کے لیے راحت کا سبب بنیں گی. لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہی سارا مال آپ کو سخت برا لگے گا، گھر برا لگے گا، گاڑی بری لگے گی، کیونکہ جب انسان کا دل اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، اس کے لیے دنیا کی ہر شے کیا ہوتی ہے؟ بے معنی ہو جاتی ہے. کہتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہتے ہوئے، کیا فائدہ ہے اس مال کا، میری اولاد ہی نافرمان نکلی، کیا فائدہ ہے اس مال کا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اس کو خرچ کر سکوں، کیا فائدہ ہے اس مال کا کہ سب کما کے آج میں اس حال میں ہوں کہ میں نے اپنے زندگی کے 60 سال جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہی نہیں کی. اینڈ دے ہیو ڈیپ ریگریٹس. آخر میں آ کے صرف حسرتیں ہوتی ہیں، سب کچھ حاصل کر لے لیکن اللہ کو چھوڑ دیا. تو اللہ کو راضی رکھنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنا، اس کے ساتھ اللہ دنیا کی نعمتوں میں بھی ایسی برکت اور ایسا سکون عطا فرما دیتا ہے کہ انسان ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے دنیا بھی انجوائے کرتا ہے. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے استغفار کرنے، معافی مانگنے اور توبہ کرنے سے تمہیں میں دنیا میں ایک اچھی زندگی عطا کر دوں گا، لیکن پھر ایک ریالٹی چیک دیا اللہ نے پھر ایک ریمائنڈر دلایا ہے. وہ کیا فرمایا؟ الی اجل مسمی. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک چیز مت بھولنا کہ یہ ایک خاص مدت تک تمہیں دوں گا. یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ صحت تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا ہر انسان کے لیے، اللہ نے وہ وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور وقت کیا ہے؟ موت. اس وقت کی جو اینڈنگ ہے وہ موت ہے. تو اس موت تک تم اس دنیا کی یہ چیزیں انجوائے کر لو کہ ٹھیک ہے، تم نے اطاعت والی زندگی گزاری، معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، تو کچھ عرصے کا فائدہ تو ہوگا، لیکن یاد رکھنا پھر بھی مت بھولنا. یہ نہ ہو کہ تم ان نعمتوں کو انجوائے کرنے میں اتنا لگ جاؤ کہ تم یہ بھول جاؤ کہ انہوں نے ختم بھی ہونے اور میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو اس چیز کو کبھی مت بھولنا کہ میں نے تمہیں واپس بھی بلانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے. چاہے تمہارے پاس ہر لحاظ سے آئیڈیل لائف ہے، وہ لائف تمہاری ایک وقت تک رہے گی، اس کے بعد یہاں سے ختم ہو جائے گی. تو وہ ریمائنڈر اللہ نے دیا کہ موت کو مت بھولنا، اور اس کا مقرر ایک وقت ہے تمہیں، اس وقت تک تمہیں عطا کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کیا جائے گا. اب اگر دیکھا جائے تو ہمارا اس زندگی، اس دنیا میں ہونا، وہ ہر چیز ہی اللہ کا فضل ہے. ہم اس دنیا میں آئے، اللہ کا فضل ہے. سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے.
آکسیجن اویلیبل ہے اللہ کا فضل ہے، سورج سے فائدہ حاصل کریں اللہ کا فضل ہے، بھوک لگتی ہے کھانا مل جاتا ہے اللہ کا فضل ہے، پیاس لگتی ہے پانی مل جاتا ہے اللہ کا فضل ہے، ہر لمحہ ہماری زندگی کا اللہ کا فضل ہی، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر خاص اس اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے رکھی کہ جن کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بلکہ اس پہ آنے سے پہلے ایک حدیث بھی اسی کی تفسیر میں جو ہے وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مینشن کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے سعد، تو اللہ کی رضامندی کی تلاش میں جو مال بھی خرچ کرے گا تو اس پہ اللہ سے اجر پائے گا، یہاں تک کہ تیرا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، اس پہ بھی تجھے اجر ملے گا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، جب بھی ہم اجر کی بات کرتے ہیں یا نیکیاں اکٹھی کرنے کی بات کرتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، تو موسٹلی ہمارے ذہن میں کیا کانسیپٹ آتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اپنے آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اکٹھے کر لو، نیکیاں اکٹھی کر لو، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ نمازیں پڑھنی پڑیں گی، ذکر کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، یہی نیک اعمال آتے ہیں۔ ان میں بھی ظاہری بات ہے اجر ہے اور ہر اس پہ نیکی ہے، لیکن اللہ کا فضل کیا ہے کہ ایک خاوند کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، یہ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس میں بھی اجر رکھ دیا ہمارے لیے۔ حالانکہ اس میں ظاہری طور پہ عبادت کے اعتبار سے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ فضل کیا کہ اتنا چھوٹا سا جو عمل ہے اس میں بھی اللہ نے ہمارے لیے نیکی رکھ دی، اجر رکھ دیا۔ اور پھر اللہ کے فضل میں سے ایک فضل کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو اتنی آسانیاں رکھیں، اگر ہم گناہوں کی اگزامپل لیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون رکھ دیتا کہ تم جتنے گناہ کرو گے ان سارے گناہوں کو جب تک تم کاؤنٹ کر کے ہر گناہ کے بدلے میں ہر دفعہ ہر گناہ کے لیے الگ الگ توبہ جب تک نہیں کرو گے تب تک تمہارے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، آپ سوچیں ہم تو پھنس گئے تھے، کیونکہ ابھی تو بہت سارے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ان کو کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے لیکن دھڑا دھڑ غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، جھوٹ بول دیا بات بات کے اوپر، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، ادھر گالی دے دی، بے شمار گناہ ہے۔ تو اگر اللہ یہ کہتا نہیں بھئی سارے کاؤنٹ کرو، یاد کرو، اگر تمہارا ایک بھی کوئی گناہ جو ہے وہ نامہ اعمال سے نکلا تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ اور آپ سوچیں ایک بندے نے اپنی زندگی میں گناہ کاؤنٹ کیے ہوتے، اس کے 50,000 گناہ نکلے ہوتے اور وہ 50,000 گناہوں پہ توبہ کر لیتا، لیکن ایک بھول جاتا اور اس ایک گناہ کے بدلے میں جہنم میں چلا تو مارے گئے تھے نا۔ اللہ کو تو ہم چیلنج بھی نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اگر سارے انسانوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر لیں تو اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بغیر پوچھے ہوئے جہنم میں ڈال دے تب بھی اللہ سے نہیں پوچھا جاتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے تو مالک وہی، ڈیسیژن اسی کا، یا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس مالک کا احسان دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کاؤنٹنگ والا سلسلہ ہٹا دیا۔ استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ایک جگہ پہ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اپنے سب سے زیادہ گناہگار بندوں سے اللہ مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، حد سے زیادہ گناہ کر لیے ہیں، ان سے بھی جا کے کہہ دیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ایک کام کر، بلکہ دو کام کر لو، ایک کیا ہے، وہ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں جب جھک جاؤ، معافی مانگ لو، استغفار کر لو اور توبہ کر لو کہ
جو ہے انابت اختیار کرو کہ اب تم واپس اس گناہوں والی زندگی میں مت جاؤ. یہ کر لو تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ نے کاؤنٹ ہٹا دیا. ٹھیک ہے 500 تھے, 1000 تھے, 2000 تھے, 10 لاکھ تھے, اتنے گناہ تھے کہ ساری زمین اور سارا آسمان بھر دیا تھا تم نے, لیکن تم سچی توبہ کر لینا میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب وہ کاؤنٹ ہٹا دیا. اللہ کی بہت بڑا فضل ہے یہ اللہ کا. اگر وہ کاؤنٹنگ اللہ رکھ دیتا تو ہم تم مارے گئے تھے. اور پھر یہ فضل ہے. اور پھر ایک جگہ پہ اس سے بڑھ کے اور فضل اللہ کا کیا ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم جو معافی مانگو گے میں اتنے معاف کر دوں گا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں کیا فرمایا, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ توبہ کر لیں, ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں, میں ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. سبحان اللہ. گناہ بھی ہم کریں, اللہ کو ناراض بھی ہم کریں, اللہ سے بغاوت بھی ہم کریں, اور بے بس بھی ہم ہیں, اس کے باوجود اللہ ہی کا فضل ہے کہ ٹھیک ہے تم معافی کرو, جتنے گناہ کیے تھے صرف اتنے معاف نہیں کروں گا, وہ تو معاف کروں گا ہی, لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ایڈیشنل کیا کرتا ہوں, تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا, اتنے نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. اور اسی طریقے سے اللہ کا اور فضل کیا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھتا, اور اگر انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اور پھر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا ارادہ کرنے پہ بھی اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے, اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس نیکی کے بدلے میں, ہر نیکی کے بدلے میں کم سے کم 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر لکھا جاتا ہے, انسان کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ کتنا بڑا فضل ہے. آپ ذرا اس قانون کو تھوڑی دیر کے لیے ریورس کر لیں. اگر اللہ یہ کہہ دیتا نیکی جب تک تم کرو گے نہیں تب تک لکھوں گا نہیں, اور ایک نیکی کے بدلے میں ایک ہی نیکی لکھی جائے گی, اور گناہ کا اگر تم ارادہ کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا, اور ایک گناہ کرو گے تو اس ایک گناہ کے بدلے میں کم سے کم 10 گناہ لکھے جائیں گے. اب یہ کاؤنٹ ہمیں بیلنس کرنے کے لیے ہر ایک گناہ کے بدلے میں 10 نیکیاں کرنی پڑتی. آج اللہ نے ہمارے پہ کیا فضل کیا کہ ایک طرف تم نے ایک نیکی کی اور ایک طرف تم نے ایک گناہ کیا. اب ایک گناہ کرنے پہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا ہوا ہے, لیکن ایک نیکی کرنے پہ تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئیں. تو ابھی بھی عمل ایک ہی ہوا ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے فضل سے تمہارا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ آلریڈی 9 ٹائمز تمہارے گناہوں سے بہتر کر دیا. اور ایک گناہ کے بدلے میں جب قیامت والے دن میزان قائم ہوگا تو کیا ہوگا, ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے. اور اگر اس کو ایک کو ہم ایگزامپل بنا لیں تو جو ایک گناہ نامہ اعمال کے اندر ہے وہ تو ہماری ایک نیکی کے ساتھ کیا ہو جائے گا, بیلنس ہو جائے گا. تو پھر بھی 9 نیکیاں ہماری ایکسٹرا نکل رہی ہیں جو کہ جس سے ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. تو جس اللہ نے اتنا فضل کیا, اتنی آسانی کی, تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اتنی آسانی کے ساتھ بھی اگر کوئی انسان آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ اللہ نے میرے لیے اتنا آسان قانون رکھا تھا, اس کے باوجود میں ناکام ہو گیا. کہ ہر نیکی پہ 10 گنا اجر تھا, اور میں اس کے باوجود بھی اتنی بھی نہیں کر سکا کہ اپنے گناہوں کا جو وہ 10% بھی میں نہیں کر سکا اس سے کم. تو کیا ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیکیوں کے بدلے میں ہمارے لیے اجر اتنا رکھا کہ اس سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے یہ فضل کی ایک اور بھی شکل ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, پہلا کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. متاع حسنہ کا مطلب کیا ہے, سیٹسفائیڈ لائف, اطمینان والی زندگی, سکون والی زندگی, خوشحالی والی زندگی, اللہ کی طرف سے عزت, اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت, اللہ کی طرف سے ایک اچھا لائف سٹائل جس میں انسان ایک مطمئن قسم کی زندگی گزارتا ہے. یہ ہے متاع حسنہ.
اس کو اچیو کرنے کے لیے 2 کام پھر اللہ نے بتایا. اپنے پچھلے گناہوں پہ توبہ کرو اور کیا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے گناہوں پہ معافی مانگو, استغفار کرو اور توبہ کرو, یعنی واپس پلٹو, اللہ کے بتائے ہوئے جو طریقہ اور راستہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارو, تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی کامیابیاں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقوی عطا فرمائے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی گناہ ہو چکے ہیں ان پہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آئندہ ہمیشہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.